محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناسية وخفيه۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے وضو کے فرائض پڑھ لیے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ آج انشاءاللہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن کتنی مقدار کا مسح کرنا فرض ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس، والمفروض اور فرض مقدار فی مسح الرأس سر کے مسح کرنے میں، مقدار الناسیتی ناسیہ کی مقدار ہے۔ ناسیہ جو ہے یہ سر کے آگے والے حصے کو کہتے ہیں، سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ تو سر کے اگلے حصے کے بقدر مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ، اور وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ یعنی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور وہ کتنی مقدار ہے؟ وہ بقدر ناسیہ ہے، اور ناسیہ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد سر کا چوتھائی حصہ ہے، چاہے وہ سر کا اگلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو، یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، جس طرف سے بھی مسح کر لیا، لیکن اگر چوتھائی کے برابر ہو تو فرض مسح ادا ہو گیا، کیونکہ سر کا چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات مبارکہ میں تو آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کرو، وہاں پر تو چوتھائی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر تو مطلق بس یہ ذکر ہے کہ سروں کا مسح کرو۔ یہ چوتھائی کی مقدار نکالنا یہ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ لما روى المغیرة بن شعبہ، لما اس حدیث کی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے، روى المغیرة بن شعبہ تھا جسے مغیرہ ابن شعبہ نے روایت کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا سباطۃ قوم، تشریف لائے سباطۃ قوم، ایک قوم کی کوڑی پر یا روڑی پر، بعض لوگ اسے روڑی بھی کہتے ہیں، جہاں پر لوگ عام طور پر کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، فبالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب فرمایا، وتوضأ، اور وضو فرمایا، پہلے پیشاب فرمایا اور پھر اس کے بعد وضو فرمایا، ومسح علی الناسیۃ، اور سر کے اگلے حصے پر یعنی ناسیہ پر، سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا، وخفیہ، اور دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس پر اکتفا نہ کرتے کہ سر کے صرف اگلے حصے پر مسح فرماتے اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے۔
تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، جو ناسیہ کے برابر ہے، یعنی بقدر ناسیہ مسح کرنا فرض ہے، چاہے وہ سر کا اگلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو، یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، بس سر کے چوتھائی حصے پر مسح ہونا چاہیے، چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ آیات مقدار مسح کے سلسلہ میں مجمل ہے، اور مجمل جو ہے یہ محتاج بیان ہوتا ہے، اور بیان یہاں پر یہ حدیث مغیرہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث نے یہ بیان کر دیا کہ آیات مبارکہ میں جو مسح کا ذکر آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس سے مراد سر کا چوتھائی حصہ ہے، ورنہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ناسیہ پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ پورے سر کا مسح فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ والمفروض، اور فرض مقدار فی مسح الرأس، سر کے مسح کرنے میں مقدار الناسیۃ، ناسیہ کے بقدر ہے، یعنی سر کے اگلے حصہ کے بقدر ہے، وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ، اور وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ لما روى المغیرۃ بن شعبۃ، لما اس حدیث کی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے، روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتا سباطۃ قوم، اتا تشریف لائے، سباطۃ قوم، ایک قوم کی روڑی پر یا کوڑی پر، جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اس جگہ پر تشریف لائے، فبالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پیشاب فرمایا، وتوضأ، اور پھر وضو فرمایا، ومسح علی الناسیۃ، اور سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا۔ وضو کرتے وقت جب مسح کرنے کی باری آئی تو سر کے اگلے حصے پر مسح فرمایا، پورے سر پر مسح نہیں فرمایا بلکہ صرف اگلے حصے پر مسح فرمایا، وخفیہ، اور دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔